اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 11 ہے اسلامک اختیاری کا فور کلاس سیکنڈ ایئر۔ آج جو ٹاپک ہم نے ریڈ کرنا ہے وہ ہے جی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور شرارت یہود، اور جو آیات ہیں وہ ہے 105 to 104 to 105۔ یا ایھا الذین، اے لوگ جو امنو ایمان لائے، لا نہ، تاکلو تم کہو، رائنا رائنا، وقولو اور کہو، انظرنا ہماری طرف نگاہ کیجئے، واسمعوا اور اس کے احکام سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن سٹارٹ پہ ہے اے اہل ایمان، یہاں سے ترجمہ سٹارٹ ہوتا ہے اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما نا یا ودو چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے، من سے اہل والے الکتابی کتاب والا، اور نہ المشرکین اور مشرکین، اہل کتاب میں سے کافر اور نہ ہی مشرک اس بات کو پسند کرتے ہیں ان ینزلہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من کوئی، خیر بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ رحمت اس کی، من جس کو یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو والا الفضل فضل والا، العظیم بڑا۔ اور تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کی تصریح یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہود کی اسلام دشمنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی اہل ایمان سے حسد و بغض اور عناد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آتے تو خود کو علم کے متلاشی اور طلبگار ظاہر کرتے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کا حسد اور بغض و کینہ ان کے لبوں پہ آ جاتا، اور وہ مختلف قسم کے ذو معنی الفاظ استعمال کرتے جن کا مقصد صرف اور صرف نعوذ باللہ توہین رسالت ہوتا۔ طرح طرح کے مذاق کرتے، باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے۔ اس کی مثال قرآن حکیم نے رائنا کے لفظ سے دی ہے، جو متشابہ و زمانی لفظ ہیں۔ یہودی محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے، جس سے بظاہر یہی مراد ہوتا کہ ہماری طرف متوجہ ہوں یا ہماری بات سن لیں، لیکن وہ حقیقتاً زبان کو بل دے کر تھوڑا لچک کے ساتھ اس طرح رائنا کہتے کہ ادائیگی میں ایسا لفظ لگتا کہ جس کے معنی چرواہے کے ہیں، یعنی رائنا کے لفظ چرواہے کے بھی ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ رائنا کا لفظ ہی استعمال نہ کرو جس کے متعدد معنی مفہوم ہیں، بلکہ انظرنا کہیں جس کا واضح مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہماری بات سن لیں۔ اللہ کے نبی محبوب الہی ہیں جن کے لیے قرآن نے واضح فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جس عظیم الشان ذات کا ذکر تک بلند و عرفہ ہو، اس سے بات کرنے کے لیے کتنے ادب و احتیاط کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک اعلان کر دیا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، ترجمہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی آواز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کریں، یہاں تک کہ کوئی لفظ بھی استعمال کریں جو شان رسالت میں گستاخی تصور ہو۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ سے مخالفین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کی بھی قرآن حکیم نے واضح شناخت اور پہچان کروا دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و مقام مرتبہ اور عظیم الشان حیثیت کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ آگے ہے جی 105 والی آیت کا تشریح ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام دشمنوں کی بدنیتی اور بد فطرتی کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ یہود اور کفار کبھی بھی اسلام اور اہل ایمان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ بغض و حسد اور کینے میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اب انہیں اہل ایمان پر اللہ کی طرف سے ہونے والے فضل و کرم اور رحمتیں چبھتی ہیں، اور یہ ان کی برداشت سے باہر ہے کہ مسلمانوں پر رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہو۔ بنی اسرائیل سے تو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ نبوت سے ان سے چھن کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے، حالانکہ اس کی وجہ بھی ان کی اپنی ضد، ہٹ درمی، سرکشی اور نافرمانی تھی، جس کی بنا پہ وہ انعامات الہی سے محروم ہوئے۔
اور اب یہ تو ان سے بالکل برداشت نہیں تھا کہ اسلام پر اللہ کی جانب سے کوئی رحمت و برکت اور فضل و بلائی نازل ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرما برداروں اور اطاعت گزاروں کو ہی پسند کرتا ہے اور ان کے لیے بھی خیر و بلائی کے دروازے کھولتا ہے۔ وہی قادر مقتدر ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بلائی کو خاص کر دیتا ہے، لیکن مشرکین اور کافر یہ برداشت نہیں کرتے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے میں لگے رہتے ہیں، جس کا قرآن نے واضح اعلان فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے ہم جتنا مرضی ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اور جس کا فرانس کے جو لٹرلی صدر ہیں، ان کی جو حرکت آپ لوگ کے سامنے ہی ہے، نعوذ باللہ اس گستاخ شخص کا کیا اس نے حرکتیں کی ہیں، یہ اسلام سے جیلس ہوتے ہیں کیونکہ اسلام اتنا پھیل رہا ہے، تو مسلمانوں کو وہ اس طرف لگا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذہن بھٹکیں، وہ اپنی جو ان کا بغض ہے، ان کے اندر جو ہٹ درمی ہے، وہ اس طرح جو ضد ہے ان کے، وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں جب اسلام ان کی اپنی غیر مسلم کنٹری میں اتنا پھیل رہا ہے تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور پھر وہ اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں جس کا انجام ان کو بہت جلد اس دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔